بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم اللہ تعالی سے ڈرا کرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، یہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کا نتیجہ، اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرے۔ فرائض ہیں، واجبات ہیں، مختلف اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی حکم ہیں انہیں پورا کرے، تو یہ علامت ہے کہ دل میں خوف خدا ہے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، خشیت باری تعالی، خشیت ہو، خوف خدا ہو۔ اور یہ حاصل ہوتا ہے دو چیزوں سے، علم اور نیک صحبت۔ کہ آدمی کو اپنے دین کا علم ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا احکامات دیے ہیں، کیا فرائض ہیں، علم کا حاصل ہونا، حاصل کرنا۔ اور دوسرا نیک صحبت، جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار متقی ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا، وکونوا مع الصادقین، کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی جو ہر لحاظ سے سچے ہیں، اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنی عادات اور اخلاق میں، جو سچے لوگ ہیں، متقین ہیں، ان کی صحبت میں رہو، ان کے ساتھ رہو۔ تو ان کے ساتھ رہنے سے تمہارے دلوں میں بھی تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا خوف کرو اور صادقین، سچے لوگ، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو۔ تو نیک صحبت، نیک مجلس، نیک ماحول ہو، اس میں آدمی میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے، دینی اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، کہ جو نیک صحبت کی برکات ہیں، اس کے فوائد ہیں، وہ اسے حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ اکیلے علم ہو اور نیک صحبت کا اہتمام نہ ہو تو پھر کامل خشیت،
تقوی حاصل نہیں ہوتا، اندیشہ ہوتا ہے کہ افراط تفریط کا شکار ہو جائے۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے علم اور نیک صحبت کا اہتمام یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ علم سے تو اپنے دین کے احکامات معلوم ہوں گے، مسائل معلوم ہوں گے، اور نیک صحبت سے ان پر عمل کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو کمال اور قوت جو ہے وہ نیک ماحول میں، نیک مجلس میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے، انہیں عظیم مقام حاصل ہوا، علم بھی حاصل ہوا، تقوی بھی حاصل ہوا، ہر لحاظ سے انہیں کمال حاصل ہوا۔ تو جو آدمی نیک ماحول میں رہتا ہے، صحبت میں رہتا ہے، اس کے دل میں تقوی، خشیت، خوف خدا، نیک اعمال کی رغبت، یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ مرغی انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بچے تب حاصل ہوتے ہیں کہ وہ انڈے کچھ عرصہ مرغی کے نیچے رہیں، مرغی کے ساتھ رہیں، تو تب ان کے اندر بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ جیسے انڈے دیے اور ان کو الگ کر دیا مرغی سے، تو ان سے پھر بچے حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر بچے حاصل ہو جائیں تو جب تک وہ کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، مرغی کے ساتھ وہ رہتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ۔ تو ایک عرصہ گزارنے کے ساتھ پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، اور پھر آگے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گوشت کھانے کی صورت میں، انڈوں کی صورت میں۔ تو اگر وہ مرغی سے بالکل الگ رہیں تو پھر ان سے آگے جو ہے وہ نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ تو جو آدمی نیک ماحول میں، نیک مجلس میں رہتا ہے، اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، تو اس کی برکت سے اس کے اعمال اور اخلاق درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے دوسرے لوگوں کو مستفید فرماتے ہیں، اور لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو آدمی کے لیے علم بھی ضروری ہے، نیک ماحول، نیک مجلس میں رہنا بھی ضروری ہے، کہ بری مجلس جو ہے اس کی بنا پر آدمی کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ آدمی کے لیے افسوس کا ذریعہ ہوں گے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کفار کے بارے میں ہے، وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے، کاش کہ ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، اپنا تعلق نبی کے ساتھ قائم کر لیتے، اپنا تعلق
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کر لیتے. ان کو چھوڑ کر ہم نے اور دوست بنائے تو اس کی دوستی کی بنا پر آج ناکامی ہے. تو یہ بری مجلس، برا ماحول، پھر یہ افسوس کا ذریعہ ہوگا. اور نیک مجلس، نیک ماحول میں رہنا یہ بہت مفید ہے، اس کی برکات اور فوائد ہیں. اس لیے نیک مجلس میں، نیک ماحول میں رہنے کا آدمی اہتمام کرے.